الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله الآية۔ معزز حاضرین، حیض سے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے کتاب الطہارہ کے اندر۔ آخری یعنی یہ عنوان ہے، موضوع ہے جو ہمارا سلسلہ شروع ہوا۔ قبل اس کے کہ میں ایک بات آپ کے سامنے بتا دوں کہ ایسے مسائل جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں یا بڑوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس کو ذکر کرنے اور یا پھر اس کو مسجد میں اگر درس دیا جاتا ہے تو کچھ لوگوں کو اعتراض ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ ہماری مسجد کی نہیں، ایک عام جگہ کی بات بول رہا ہوں میں۔ اعتراض اس لیے ہوتا ہے کہ بچے بھی ہوتے ہیں، ایسے سب چیزیں جان لیتے ہیں، یہ بچوں کے سامنے اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا مزاج کیسے بن چکا ہے اور ہمارا معاشرہ کہاں تک جا چکا ہے۔ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ماں باپ ٹی وی دیکھتے ہیں، فلمی سیریل دیکھتے ہیں، ہاں اس میں محبت کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، عشق کی ناجائز عشق کی چیزیں دکھائی جاتی ہیں، کارٹون دکھایا جاتا ہے، بچپن میں اسکول کی محبتیں دکھائی جاتی ہیں۔ یہ شریعت ہے، یہ علم ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، جب باپ نے دیکھا محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی کم عمر میں، بلوغت کے فوری بعد کچھ ہی سال میں آپ ان کا نکاح کروا دیے۔ جب لڑکے کو دیکھے کہ ماشاءاللہ فقہ کے باب میں بہت زیادہ آگے چلے گئے ہیں تو آپ نے نکاح کروا دیا۔ تو یہ علمی ناحیے سے 13-14 سال کے بچوں کو یہ علم ہونا چاہیے، اس کا علم بے حد ضروری ہے۔ ورنہ کئی ہمارے بچے ایسے ہیں، نوجوان ایسے ہیں، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم ہے ان کو، غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہے، وضو کرنا نہیں آتا ہے، عمریں 40 سال تک پہنچ جاتی ہیں، وضو کرنے کا طریقہ نہیں سیکھے، طہارت کا طریقہ نہیں معلوم، غسل کا طریقہ نہیں معلوم۔ غسل کیسے کرتے ہیں؟ کئی احباب نوجوان ایسے ہوتے ہیں، فون کرتے ہیں کہ شادی ہوتی ہے ان کی، غسل کا طریقہ کیا ہے ملنے کے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی چیزیں جو بلوغت سے پہلے سیکھ لینی چاہیے، یہ سب واجب علم ہے، ضروری علم ہے۔ تو کچھ لوگوں کو اس سلسلے میں اعتراض ہو سکتا ہے، تو اس لیے میں اس اعتراض کی کلیئرٹی کر رہا ہوں کہ ایسی چیزوں میں جو ہے ماں باپ، خاندان پورا، دادا دادی، پوتا پوتی، نواسا نواسی، سب بیٹھ کر کے فلمی مشاہدہ ایسی چیزیں کرتے ہیں، اور مذاق بھی جو ہے حد سے بڑھ کر کے کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جب علم کی اور دین کی بات آتی ہے تو بچوں کے سامنے سب چیزوں کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال مجھے بھی یہ خاص ٹاپک اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے کتاب الطہارہ، شروع سے چلا ہے، اس کا آغاز ہوا وضو کا طریقہ، وضو توڑنے کی چیزیں، مسواک، یہاں سے شروع ہوتے ہوئے غسل کا طریقہ، مسح، پھر تیمم، یہ تمام چیزوں سے گزرتا ہوا آخری موڑ پر جو ہے یہ رکا ہوا ہے معاملہ، جس کو میں نے پچھلے درس میں شروع کیا تھا، آغاز کیا تھا۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی سے متعلق کچھ مسائل ہیں آپ کے سامنے میں انشاءاللہ العزیز رکھوں گا۔ آپ دیکھیں، یہ علم ہونا چاہیے کہ حائضہ عورت جب حیض سے ہو تو صرف اسے 2 چیزوں سے روکنا چاہیے، نماز اور روزہ۔ روزے کی وہ قضا کرے گی، نماز کی وہ قضا نہیں کرے گی۔ ایک خاتون آئی عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس، آ کر کے کہا ما بال الحائض، کہ یہ حائضہ عورتوں کیا ہوا ہے کہ تقضی الصوم ولا تقضی الصلاۃ، وہ روزے کی قضا کرتی ہیں مگر نماز کی قضا نہیں کرتی ہیں، ایسے کیوں؟ مطلب یہ شریعت کی چیز کو اپنے عقل سے سمجھنا چاہ رہی تھی، کیونکہ عبادات کے باب میں آدمی کو قیاس عقل کا دخل نہیں ہے عبادات کے باب میں۔ تو اب یہ سوچیں کہ ایسا کیوں؟ نماز کی بھی قضا ہونا چاہیے، اب روزے کی قضا ہے، نماز کی قضا نہیں ہے، ایسے کیوں؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھوس جواب دی، قیاس نہیں کی، ٹھوس جواب دی، یہ کہی حروریہ انتی، ارے تو حروری یعنی شریعت کو جو ہے عقل کے پلڑے پر رکھ کر تو سمجھنا چاہتی ہے، یا جیسے نبی نے سمجھایا، جیسے صحابہ سمجھے ہیں ویسے سمجھنا چاہتی ہے؟ تو کہا کہ نہیں، میں یہ تو حروری تو نہیں ہوں میں۔ تو کہا کہ ہمیں اسی طرح حکم دیا گیا۔ کیا حکم دیا گیا؟ کہ ہم نمازوں کی قضا نہ کریں، بلکہ کس کی قضا کریں؟
روزے کی قضا کریں۔ یہی ہے عبادات کے باب میں خواتین کو ان چیزوں سے روکنے کا۔ رہا دوسرا مسئلہ، وہ ہے خصوصاً حائضہ عورت سے ہم بستری کے سلسلے میں۔ جیسا کہ میں بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو کفار خصوصی طور پر اہل خانہ سے متعلق، فقہ الاسرہ سے متعلق، ہوم سائنس سے متعلق، یہ کس کے تابع تھے؟ یہودیوں کے۔ یہودیوں سے جا کر کے اپنے معاملات، گھر کے معاملات ہو، گھر سے جو متعلق مسائل ہیں، ان مسائل کو جو ہے یہودیوں کے پاس جا کر حل کرتے تھے۔ جب مدینہ آئے تو دو قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، تو یہ لوگ یہودیوں سے پوچھ رکھے تھے کہ حائضہ عورت کے سلسلے میں ہم کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو یہودی ان لوگوں کو حکم دے رکھے تھے کہ کمرہ بھی الگ، بستر بھی الگ، دستر بھی الگ، یعنی نہ ساتھ میں کھائے گی، نہ بیٹھے گی، نہ چھوئیں گے حائضہ کو۔ حائضہ عورت کو چھونے کی تک بھی اجازت نہیں تھی۔ تو یہ معاملہ ہو گیا تھا۔ جب شریعت مطہرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے گئے، مسلمانوں کی کنٹری بنی، وہ شہر بنا مسلمانوں کا، تو فوری طور پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حائضہ عورتوں سے متعلق سوال کیا گیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ دیا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، کہو کہ یہ گندگی ہے، یہ خون بذات خود خون گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، ایسے اس میں تم عورتوں سے الگ رہو۔ الگ کس اعتبار سے؟ یعنی مباشرت، ہم بستری نہ کرو، جماع نہ کرو۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، جیسے ہی پاک ہو جائیں تو پھر تم ان کے پاس کیا ہے؟ جا سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی حائضہ بیوی سے ہم بستری کر لے گا، اس کے لیے گناہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا من اتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا حائضا او امرأة فی دبرها او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، کہ جو کوئی حائضہ عورت کے پاس گیا، مطلب اپنی بیوی کے پاس، یا پھر جو ہے عورت کے پاس پیچھے سے مباشرت کرنے کی کوشش کی، یا پھر کسی کاہن کے پاس گیا۔ کاہن کون؟ جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے، غیب کی باتیں بتانے کا دعویٰ کرتا ہے۔ اصل غیب کا علم تو اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں ہے، مگر وہ کاہن جیسے طوطا وغیرہ سب رکھ کر کے بیٹھتے ہیں، کئی لوگ، کچھ لوگ جو ہے ہاتھ دیکھ کر کے، اس کی لکیریں دیکھ کر کے بتاتے ہیں تو مالدار بنے گا، بہت زیادہ وہ بنے گا، یہ سب جو باتیں ہیں، اور اس کی تصدیق جو کر لے، ان کے پاس جائیں، ان کے پاس جانا ہی گویا تصدیق ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد، محمد پر جو چیز نازل ہوئی اس کا اس نے انکار کیا، کفر کیا۔ کیا نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ کیا نازل ہوا؟ شریعت، قرآن اور حدیث۔ قرآن اور حدیث کا گویا اس نے انکار کیا، کیونکہ قرآن کیا کہتی ہے؟ غیب کا علم اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ حائضہ اگر بیوی حیض سے ہو تو اس سے ہم بستری نہیں کرنا ہے، قرآن یہ کہتا ہے۔ تو جو کوئی یہ کام کرے گا گویا اس نے قرآن کی مخالفت کی، قرآن کے حکم پر عمل نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ عورت کے متعلق فرمایا اصنعوا کل شیء الا النکاح، یعنی جماع کے علاوہ تمام چیزیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں آخر میں بتایا تھا اس سے پہلے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حالت حیض میں ہوتی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھ کر کے قرآن کریم پڑھا ہے۔ کیا پڑھا ہے؟ قرآن کریم پڑھا ہے، اس حال میں کہ عائشہ رضی اللہ عنہا حیض سے تھی۔ تو معلوم یہ ہوا، شریعت یہ بتانا چاہ رہی کہ حائضہ عورت بذات خود گندی نہیں ہے، صرف وہ خون گندا ہے، بس یہ کہنا چاہ رہی ہے شریعت۔ اسی طرح آپ ایک روایت یہ پائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تہجد پڑھ رہے تھے، قیام اللیل کر رہے تھے، عائشہ رضی اللہ عنہا گھر پر جو ہے لیٹی ہوئی تھی، سوئی ہوئی تھی رات میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ چونکہ مختصر سا تھا، چھوٹا سا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے میں جاتے تو عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے پیروں کو سکیڑ لیتی تھی، کہیں آپ کا سر پیر کو نہ لگے، باوجود اس کے پیر سر کو ہلکا سا لگتا تھا، اس حال میں کہ وہ حیض سے ہوتی تھی۔
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہا کو ایک اور مقام حدیث یہ کہتی ہے ان حیضتک لیست بیدک، تیرا حیض تیرے ہاتھ میں لگا ہوا نہیں ہے۔ کسی چیز کو پکڑنے کے تعلق سے کہا کہ میں حیض سے ہوں، کہا کہ تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں لگا ہوا، یعنی تو بذات خود پاک ہے۔ تو عورت کے ساتھ، حائضہ عورت کے ساتھ کھا بھی سکتے ہیں، بیٹھ بھی سکتے ہیں، مل بھی سکتے ہیں، آرام بھی کر سکتے ہیں، سوائے ہم بستری میں مباشرت بھی کر سکتے ہیں، مباشرت بھی کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری بیوی جب حیض سے ہو تو میں کیا کروں، میرے لیے کیا حلال ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لک ما فوق الازار، یعنی ازار کے اوپر، کپڑے کے اوپر جب بیوی کپڑا پہن لے تو اس کے اوپر سب چیزیں جائز ہے، بوسہ دے سکتے ہیں، سب چیزیں جائز ہے سوائے دخول و جماع کے۔ مکمل جو ہم بستری ہوتی ہے وہ چھوڑ کر کے تمام کام جائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب ہم میں سے کوئی حائضہ ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مباشرت کرنا چاہتے تو اسے تہبند پہننے کا حکم دیتے، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مباشرت کرتے تھے۔ نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، نبی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بطور علم کیوں ذکر کیا یہ چیز؟ علم ہو جائے، شریعت کا معاملہ ہے، ہاں تو عائشہ رضی اللہ عنہ یہ بیان کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی عورت سے، حائضہ عورت سے، بیوی سے جماع کر لیتا ہے تو اس کے اوپر فدیہ ہے باقاعدہ طور پر شریعت مطہرہ میں۔ اس سلسلے میں حدیث آتی ہے، وہ یہ ہے کہ یتصدق بدینار او بنصف دینار، کہ ایک دینار وہ صدقہ کرے گا۔ دینار کس کو بولتے ہیں؟ سونے کا۔ ایک دینار سونے کا ہوا کرتا ہے، دینار سونے کا ہوتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، یا پھر آدھا دینار وہ صدقہ کرے گا۔ اب اس سلسلے میں علماء کرام وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ خون کے رکنے سے پہلے مباشرت کر لیتا ہے بیوی سے تو ایک دینار صدقہ کرے گا، اور اگر وہ خون کے رکنے کے بعد نہانے سے پہلے جمع کرتا ہے اپنی بیوی سے تو وہ آدھا دینار صدقہ کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ طہارت حاصل کرنے کے بعد، طہارت کب حاصل کرے گی بیوی حائضہ عورت؟ کہ وہ حیض کا خون رک جائے، پھر وہ غسل کر لیں، تبھی جو ہے اس کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں۔ یہ حائضہ عورت سے متعلق، جماع سے متعلق کچھ باتیں رہی ہیں، اور کچھ روزوں کی قضا کے سلسلے میں، حائضہ عورت کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں باذن اللہ تعالیٰ، قرآن کے پڑھنے کے سلسلے میں، مسجد میں داخل ہونے کے سلسلے میں، ان مسائل کو باذن اللہ آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم حاصل کرنے کی، سیکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔